سیکنڈ ڈے ہے دعا سیریز کا، اور ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں صبح شام کی دعائیں، جس میں ہماری حفاظت کی دعائیں ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو دنیا ہے، اس وقت جو دور چل رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اور نہ صرف فتنوں کا دور ہے، وائرسز بہت زیادہ اس وقت دنیا کے اندر آ گئے ہیں، ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ان تمام ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی امان میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہم اس وقت آتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی امان مانگتے ہیں، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت جو ہے، فجر اور عصر کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، جس کو ہم صبح اور شام کی دعائیں کہتے ہیں، اور اسی کو ہم صبح اور شام کے اذکار بھی کہتے ہیں، اور یہ مسنون اذکار ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ کو کوئی بھی ذکر دیکھنے کو ملتا ہے یا بہت کوئی وظیفہ ملتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر یا جگہ جگہ، ایک دفعہ ضرور اس کو چیک ضرور کیا کریں۔ دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ سبھی پڑھے لکھے ہیں، تو انویسٹیگیٹ ضرور کیا کریں کہ ظاہری بات ہے جو چیز احادیث کے تھرو ہمیں بتائی جائے گی اس کی فضیلت ہی اور ہوگی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بات کر دی نا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان سے زیادہ تو فضیلت کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں۔ اب یہ وہی دعا ہے اور ان کی فضیلت ہے جو کہ ہم آج سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے روز کی ایک دعا ضرور یاد کرنی ہے۔ یہ آج کچھ دعائیں ہیں جو کہ نارملی ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کو ریکال کرانا چاہ رہی تھی، اور ان کی فضیلت بھی ہم ریکال کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اور شام کی دعائیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین اوقات بتائے، ان میں سے جو صبح شام کے جو اذکار ہیں، اس وقت میں جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اصل میں طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک، کیونکہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت دعائیں آسمان پہ اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا فجر کا وقت جو ہے اس وقت دعائیں آسمان پہ اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب کے درمیان کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ ہم لوگوں کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے بتائے ہیں جو اللہ کو بڑے مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں وہ وقت۔ تو کوشش کریں کہ ان اوقات میں آپ دعائیں بہت زیادہ مانگیں، اور پھر ایسی دعائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ میں نے کل کیا بتایا تھا کہ اگر کسی انسان کے قریب جانا ہوتا ہے یا کسی ذات کے قریب یا اس کی گڈ بکس میں آنا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ویسے کرتے ہیں جیسے اس نے کہا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو نارملی ہمارے گھر میں کوئی اچھا مہمان آتا ہے یا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار آتا ہے تو ہم ویسا کھانا بناتے ہیں نا، ویسا جیسا اس کو پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے قریب جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کے لیے کچھ پیٹرنز جو ہیں وہ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے، اور وہ پیٹرنز وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور انہوں نے پھر وہ، یعنی کہ یہ جو دعا تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی علیہ السلام، تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی تھی، اور ان کی مغفرت پھر قبول ہو گئی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم نے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، جو ڈائریکٹلی قرآن مجید میں آئی ہیں دعائیں،
اور وہ کلمات جو ڈائریکٹلی قرآن مجید میں آئے ہیں یا وہ کلمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، ہم نے ان کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اپنے الفاظ میں بھی مانگیے، ضرور مانگیے، لیکن ایسے کلمات جو ہے ان کی ادائیگی زیادہ ہونی چاہیے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو صبح اور شام کی دعاؤں میں جو اللہ کا ذکر، اس میں نارملی ہم تیسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا اولاد اسماعیل میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. اور پھر عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. جب ہمیں دعائیں یاد ہو جاتی ہیں نا اور اس کے ورڈز میننگ کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، پھر آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر آپ کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اور یہ جتنے بھی ہیں ان مطلب اب آپ کو دعائیں سکھائی جائیں گی، آپ کو اس کی فضیلت بار بار ریپیٹ کروائی جائے گی، کیونکہ جب تک ہمیں بیٹا فضیلت پتہ نہیں ہوتی نا ہم وہ کام کرتے ہی نہیں. اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو آٹومیٹیکلی انسان ضرور کرے گا. اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ احادیث ہے جو پیچھے سے مروی ہیں، روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث ہمیں بتائی ہیں. تو اسی طریقے سے محمد ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو اس میں سے کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی جس میں انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس جن نے کہا کہ مجھے تم سے، مطلب جب ان صحابی نے ان سے پوچھا کہ مجھے تم سے کیا چیز بچا سکتی ہے تو اس جن نے کہا جو وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم میں سے پناہ میں رہے گا، یعنی کہ شیطان سے ہم دور رہیں گے. اور صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی کہ شیاطین سے بچا رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا تھا، یعنی کہ شیاطین سے بچنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا نفس ہی خالی نہیں ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے شیاطین سے بھی بچنا ہے، برے اخلاق سے بھی بچنا ہے. اور ہم اس سے کب بچیں گے؟ جب ہم وہ دعائیں پڑھیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. اور یہ اب حدیث میں ہے کہ جب ہم رات کو پڑھتے ہیں تو ہم صبح تک شیاطین سے بچے رہتے ہیں، اور جب ہم صبح میں پڑھتے ہیں تو رات تک شیاطین سے بچے رہتے ہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، اور شیطان ہمارے دلوں میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان ہی ہمیں اکساتا ہے کہ ہم جو ہے برا کام کریں. شیطان اور نفس دونوں مل کے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. نفس بھی انسان نے خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور شیطان کے وار سے بھی اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھنا یہ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تفاسیر پڑھ لی ہیں، ہمیں بہت ساری آیات آتی ہیں اور ہم شیطان سے بچ جائیں گے، تو ہماری غلط فہمی ہے. جب تک ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں، ان آیات کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے.
ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا سورت یہ آیت الکرسی کی فضیلت بتا رہی تھی. بتا رہی تھی ایک دفعہ کہ جب میں نے اس کو سورت یہ آیت الکرسی پڑھانا شروع کی، چھوٹا تھا اس وقت بہت، تو میں نے اس کو ایسے ہی کہا، میں نے کہا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے بیٹا. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے میں سے ایک راستے پہ چلاتا ہے. پھر دوسری اس کو میں نے حدیث بتائی کہ جو شخص، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، یعنی کہ اس کے مرنے کی دیر ہے اور جو ہے انسان جو ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو مجھے آگے سے میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما پھر تو میں خالی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں جتنے مرضی گناہ کروں تو میں تو پھر جنت میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ آیت الکرسی تمہارے گرد ایسا حالہ دائر کرے گی نا، تم کوئی گناہ کر ہی نہیں پاؤ گے. تم صرف اس راستے پہ تمہیں یہ آیت الکرسی لے کے چلے گی جو کہ جنت کو جاتا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر حدیث میں آ گئی نا بات تو 100% ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نیک ہیں یا ہم نیکی کے راستے پہ چل پڑے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، جس کو مل جائے سو مل جائے، ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے. اور وہ ایک دم چپ ہو گیا. اور اس کے بعد الحمدللہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ان آیات کا، قرآن مجید کا بار بار احساس دلائیں ان کو کہ بیٹا دیکھو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. تمہارا ہاتھ ہی اللہ پکڑ لے گا، تمہارا راستہ ہی سیدھا ہو جائے گا، تو پھر تو تم کبھی بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکو گے. تو اللہ جو ہے اگر گناہوں سے بچانے والی کوئی ذات ہے نا وہ اللہ کی ہے. اور اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ آج اگر ہم قرآن کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی جو اذن ہے نا اس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، اس میں ہمارا، میرا یا آپ کا کمال کوئی نہیں ہے. میں تو ایک کوشش کر رہی ہوں نا، ایک کوشش ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بھی آپ قرآن کی طرف آئے نا، ایک دفعہ الحمدللہ ضرور کہا کریں، سبحان اللہ ضرور کہا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے قرآن کہ تو نے مطلب مجھے توفیق دے دی کہ آج میں قرآن کے سامنے بیٹھی ہوں، آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آج میں سیدھے راستے پہ چل پڑی ہوں. اور ان آیات کو تھامنا بہت امپورٹنٹ ہے. صبح شام کی دعائیں بیٹا آپ اپنی، جیسے کھانا پینا اور سونا امپورٹنٹ ہے نا، صبح شام کی دعائیں اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آلدو اللہ نے فرض نہیں کی، لیکن جب آپ اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کریں گے نا، یو ول فیل دا ڈفرنس. آپ کے اندر کیا اسپریچول چینج آتا ہے، یو ول فیل اٹ. ہمیں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے خوف ہوتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ان وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اتنے انسان نہیں ہے نا دنیا میں جتنے شیاطین ہیں، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان ایک پرسنالٹی، ایک ایسی ذات ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں ہوا کو جنت سے نکال دیا تھا. ہر اس راستے پہ بیٹھا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، میرے اور اس کے درمیان صرف جو ہے موت حائل ہے، یعنی کہ ادھر جان نکلی نہیں اور ادھر اللہ ملا ہے. ٹھیک ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے. اور جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ اپلائی کر کے تو دیکھیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو، آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو پھر کس راستے پہ لے کے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، بولتے، لیکن اگر اللہ چاہے گا آٹو پہ اللہ آپ کے راستے ہی ویسے کر دے گا. آپ کی زندگی سے ایسی چیزیں ساری نکال کے باہر پھینک دے گا جو کہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لے کے جا رہی ہوگی. اور میں نے کیا بتایا ابھی، شیطان ہر اس راستے پہ بیٹھا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. یہاں تک کہ جب ہمیں موت آنے لگتی ہے نا، اس وقت بھی ایک طرف فرشتے اور ایک طرف شیاطین کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں. لیکن اس وقت وہ لوگ ایمان کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے جنہوں نے ایمان بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ڈاواڈول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی.
شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس بندے کی کسی طرح کفر کی حالت میں ڈیتھ ہو جائے اور یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے. دوسری طرف فرشتے اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم گڈ اینجل اینڈ بیڈ اینجل بھی کہتے ہیں، ہے نا. کہانی میں اسٹوریز میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ کانسیپٹ ہے نا، گڈ اینجل اینڈ بیڈ اینجل، جس کو ہم شیطان اور فرشتے کہا کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انسان کا نفس بھی ہے اور انسان کی اسپریچویلٹی ہے، یہ دونوں آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب بندے کو موت آنے والی ہوتی ہے اور وہ نزاع کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت یہ دو قوتیں، نفس اور انسان کی روح، یہ آپس میں فائٹ کر رہی ہوتی ہیں. جو انسان اسپریچولی اسٹرانگ ہوتا ہے، اسپریچولی اس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اس کی ایمان کی حالت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جو انسان اسپریچولی ویک ہوتا ہے، اس نے اپنی روح کو وہ غذا نہیں دی ہوتی، اس وقت اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی روح بلیک ہو کے آسمان پہ اٹھائی جاتی ہے. اس کی روح جو ہے وہ جو ہے بالکل ڈارک کلر میں آسمان میں جاتی ہے. اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں موت کیسی چاہیے، اور اگر موت جیسی بھی چاہیے تو زندگی پھر اسی طرح سے گزارنی پڑے گی جیسی کہ موت ہے. جو لوگ جب موت آنے لگتی ہے انسان کو، تو جب انسان نزاع کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان اس وقت وہ بولتا ہے جو اس نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، یا جس چیز کی چاہت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں بہت ساری ایسی ڈفرینٹ آبزرویشنز دیکھی گئی ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی. ایک انسان، اس کو کاروبار سے بہت پیار ہے اور وہ مرتے ہوئے بھی اپنے کاروبار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اولاد میں پیسوں کی ڈویژن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے یا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف ایک ماں ہے جو نزاع کی حالت میں ہے اور وہ اپنے صرف اس بیٹے کو بلا رہی ہوتی ہے نزاع کی حالت میں جس سے اس کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ایک انسان ہے جس نے ہر تکلیف میں صرف اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، جو ہر تکلیف میں لا الہ الا اللہ بولتا ہے، وہ ہر تکلیف میں ڈفرینٹ دعائیں پڑھتا ہے. تو نزاع کی حالت میں اس کے زبان سے وہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نزاع کی حالت میں ہم سے وہ کلمات ادا ہونے ہیں جس کی ہمیں عادت ہوگی. عادت، ٹھیک ہے. اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا، کچھ بھی کام نہیں کرنا. اس وقت کیا ہوگا، ہماری عادت بولے گی، اور اس عادت میں جس انسان کو جس چیز کی عادت ہوگی، جو اس کی سوچ پہ حاوی ہوگا، وہ وہی بول رہا ہوگا. اور خود سوچئے کہ ایسا انسان جس کو عادت ہو کہ اس کو چوٹ بھی لگتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، جس کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، کسی کو فون کر کے نہیں بتاتا. تو پھر اس کے زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہ کا ذکر نکلے گا. اس لیے بیٹا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، عادی بنا لیں کہ میں نے صبح شام کے اذکار لازمی کرنے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے لازمی یہ ساری باتیں کرنی ہیں کیونکہ مجھے جنت کے راستے پر جانا ہے. پہلے اپنی زندگی کا ایک ایم بنائے کہ مجھے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، جانا تو پھر اللہ کے پاس ہے. جو مرضی کر لے، رو دھو کے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. روتے دھوتے اگر موت آ گئی تو اٹ مینس کہ میں نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. کیا فیس کریں گے اللہ کے سامنے جا کے، کیسے فیس کریں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بغیر اللہ کے کلام کے ہم نیکی پہ قائم نہیں رہ سکتے. اس لیے صبح شام کی دعاؤں کو آپ نے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت بتاتی چلوں. فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں جانے کے لیے موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اس آیت کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تو اللہ کے گھر میں اور پڑوسی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں امن رہے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ اوروں کے لیے امن بنا رہا ہے، اس سے زیادہ بلیسنگ اور کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور جو شخص اس آیت کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر میں اور پڑوسی کے گھر میں، آس پاس کے گھروں میں امن رہے گا. بعض احادیث میں آیت الکرسی کو تمام قرآنیہ کی سردار فرمایا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لو. اگر ایسا کر لو گے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا
اور تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آیت الکرسی بھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے. اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک، یعنی کہ آیت الکرسی. یہ سن کر ان کی تصدیق فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تم کو علم مبارک ہو، تم کو علم مبارک ہو. تو آپ سب کو بھی علم مبارک ہو. آج آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے اور سن بھی لی ہے، اور اس کو پورے یہ جو ہے تمام قرآنیہ کے سردار فرمایا ہے، یعنی کہ تمام آیتوں کی جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے کیا کہا صحابی کو کہ تم کو علم مبارک ہو. یہ اللہ کا علم ہے، آپ سب کو بھی مبارک ہو. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہے معوذتین، معوذات. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ الناس. عبداللہ بن خبیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو. میں خاموش رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہو. تو میں نے پوچھا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. روزانہ 2 مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی. کفایت کسے کہتے ہیں؟ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. کیا؟ قل هو اللہ اور معوذتین، یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. ہم ڈرتے ہیں نا روز، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے اینڈ ہو جاتا ہے، کام ہی نہیں ختم ہوتے، نہیں ہوتے نا کام ختم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہم تک یہ نالج پہنچایا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا نا تو پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب صبح شام کے اذکار میں آخری تینوں کل جو ہے وہ 3 دفعہ ضرور پڑھنے ہیں. جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے تو اور وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اچھا، آخری تینوں کل جو ہے نارملی ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھا کرتے تھے آخری تینوں کل؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں آخری تینوں کل اگر 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے اور 3 دفعہ شام پڑھتا ہے. اور نارملی ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، نظر بد ہو گئی ہے، یا پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیں کافی کفایت کا ورڈ آ گیا نا، تو کافی ہر لحاظ سے کافی ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آخری تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں کو پھیلا کے اور ان کی انگلیوں پر دم کرتے تھے. دم اس طرح سے کہ پھونک مار کے ہلکا سا تھوک لو آپ جسے کہتے ہیں، وہ ہلکا سا، اور اس کے بعد پھونک مارنے کے بعد پوری باڈی کے اوپر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیر لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ یہ ہے نظر اتارنے کا یا ہماری باڈی میں کہیں درد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ اس طرح، تو اگر ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ وہاں وہاں تک کر لیا کریں.
ایک تو سنت پوری کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا تھوڑا سا بعض اوقات خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ نظر ہو گئی ہے، کوئی رشتہ دار گھر آیا تھا تو ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جائیں گے، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بھائی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے آج کی آپ کی جو 2 مین ہیں، بلکہ 3، صبح شام کی دعاؤں میں اللہ اکبر اور الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے، اور صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ بھی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آخری تینوں کل جو ہیں وہ صبح کے وقت اور یعنی کہ فجر کے ساتھ اور عصر سے مغرب کے درمیان، جب عصر کی اذان ہوتی ہے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنی ہے، تاکہ ہمارے لیے یہ کافی ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیوں پورے نہیں ہوتے، وہ اسی وجہ سے پورے نہیں ہوتے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں نہیں ہوتے، اور شیطان جو ہے ہمارے کام جو ہے وہ لمبے کرتا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دا بیسک ریزن کہ اللہ کی امان میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر دین کے راستے پہ چلنا ہے. کس کا دل نہیں کرتا کہ ہدایت مل جائے، کس کا دل نہیں کرتا کہ اللہ مل جائے، لیکن ایکچولی ہمیں صحیح ڈائریکشن نہیں پتہ چل رہی ہوتی، اور اللہ کے ذکر کے بغیر ہمیں مل بھی نہیں سکتی. تو اگر اللہ کے راستے پہ واقعی چلنا ہے اور نیت کر لی ہے تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اور اس دفعہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں، آپ سب ارادہ کریں کہ ہم نے اس دفعہ جو رمضان گزارنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا ہے، ویسا گزارنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ دعائیں پڑھنی ہیں، وہ یاد کرنی ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے. اور میں نے آپ کو کل ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ ڈیلی کی جو دعا پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس کو آپ نے پیپر پہ لکھنا ہے اور اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے یہ پیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد یہ دعائیں ایک ایک دفعہ ریسائٹ کر لیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. چلیے دوبارہ سے ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں، اور اب آپ نے فوکسڈ ہو کے تلاوت سننی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے تلاوت آپ لوگوں کو سنوانے کی کہ دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوں گے تو ظاہری بات ہے قرآن کا اثر بھی پھر زیادہ ہوتا ہے.